من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم وما للظالمين من أنصار. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 268 تک 270 تک آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہے. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: الشیطان شیطان یعدکم الفقر تمہیں ڈراتا ہے تنگ دستی سے، فقر سے، غربت سے. الشیطان شیطان یعدکم الفقر وہ تمہیں ڈراتا ہے غربت سے، وَيَأْمُرُكُمْ اور وہ تمہیں حکم دیتا ہے بالفحشاء بے حیائی کا، برائی کا. واللہ یعدکم اور اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے مغفرۃ منہ اپنی مغفرت کا، وفضل اور فضل کا. واللہ واسع علیم اور اللہ تعالی بہت کشائش والا، خوب جاننے والا ہے. یؤتی الحکمت وہ دیتا ہے حکمت، من یشاء جسے چاہتا ہے، ومن یؤت الحکمت اور جسے حکمت دی گئی، فقد اوتی تحقیق اسے دی گئی خیرا کثیرا بہت زیادہ بھلائی، اسے دی گئی بہت زیادہ بھلائی. وما یذکر اور نہیں نصیحت پکڑتے الا اولو الالباب مگر عقل والے، اور نصیحت حاصل نہیں کرتے الا اولو الالباب مگر عقل والے. وما انفقتم اور جو کچھ بھی تم لوگ خرچ کرو گے، من نفقۃ خرچ میں سے، او نذرتم اور تمہارا نظر کرنا، من نذر نظر میں سے، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالی یعلم اسے جانتا ہے. وما للظالمین من انصار اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں.
یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 268 تک 270 تک آپ حضرات کے سامنے تلاوت و ترجمہ ہو۔ ان آیات کریمہ کی تفسیر یہ ہے۔ پہلی آیت کریمہ میں سے قبل اللہ جل جلالہ جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے فوائد و ثمرات و شرائط و احکامات کو بیان فرمایا، اور قبولیت مال، قبولیت انفاق کے لیے یہ بتلایا کہ حلال جائز طریقوں پر خرچ کیا جائے، اور جو خرچ کیا جائے وہ بھی حلال اور طیب ہو، اور جو خرچ کیا جائے وہ اعلیٰ ہو، یعنی جو تم اپنے لیے پسند کرو وہی اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ ایسا نہیں کہ خود تو اچھا اپنے لیے رکھو اور گھٹیا ردی والا مال اللہ کے راستے میں، فقراء میں، غرباء میں، محتاجوں میں، فقیروں میں، مساکین میں خرچ کر ڈالو۔ تو جو کچھ تم لوگ اپنے لیے جس چیز کو پسند کرتے ہو اسی چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ یہ چیز جو ہے اللہ رب العزت کو زیادہ محبوب اور مرغوب ہے۔ اب ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ تمہیں ڈراتا ہے کہ اگر تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو تم فقیر ہو جاؤ گے، تم تنگ دست ہو جاؤ گے، تم غریب ہو جاؤ گے، تمہارا مال ختم ہو جائے گا، تم محتاج ہو جاؤ گے۔ تو شیطان ان غربت سے ڈراتا ہے، فقیری سے ڈراتا ہے کہ اگر تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو غریب اور فقیر ہو جاؤ گے، غربت آ جائے گی۔ تو جب کہ اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کرتا ہے مغفرت کا اور فضل کا۔ یہاں پر آپ دیکھیں گے اس آیت کریمہ میں ایک لفظ 2 مرتبہ آیا، یعدکم، وعد یعد، یعد کا لفظ پہلا آیا شیطان کے ساتھ، دوسرا لفظ آیا اللہ جل جلالہ کے ساتھ۔ پہلے لفظ کی عبارت یوں ہے، الشیطان یعدکم الفقر، دوسرے لفظ کی عبارت یوں ہے، واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا۔ دونوں ہی جگہ پر یعد کا لفظ ہے، دونوں ہی جگہ پر یعد کا لفظ ہے، لیکن ایک جگہ پر یعد کا معنی ہے ڈرانا، اور دوسری جگہ پر یعد کا معنی ہے وعدہ کرنا۔ اب لفظ ایک ہے جبکہ معنی تبدیل ہو رہا ہے، اور علم صرف والے جن کے پاس علم صرف ہے، علم صرف والے کا یہ کہنا ہے گرامر کی روح سے معنی کی تبدیلی تب ہوتی ہے جب مصدر کا باب تبدیل ہو جائے، مصدر کا باب تبدیل ہو جائے۔ جیسے ہی باب تبدیل ہوا تو باب کی تبدیلی سے معنی میں تبدیلی ہو جاتی ہے۔ تو یعید کا جو لفظ ہے اگر ہے یہ وعد یعید وعیدن، وعد یعید وعیدن، تو اس کا معنی ہوگا ڈرانا، اور اگر یہ باب ہے وعد یعید وعدن تو پھر اس کا معنی ہوگا وعدہ کرنا۔ تو اس سے معلوم کیا ہوا کہ جن کے پاس جو اہل علم ہیں، جو گرامر کا علم رکھتے ہیں، عربی گرامر کا، وہ قرآن کریم کو بہتر سمجھتے ہیں اور سمجھا سکتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص یوں کہے کہ میں بغیر استاد کے قرآن کو سمجھ جاؤں تو وہ نہیں سمجھ سکتا،
گمراہ تو ہو سکتا ہے لیکن سمجھ نہیں سکتا۔ تو استاد کی نگرانی میں قرآن اور حدیث کو سمجھنا، عربی عبارات کو سمجھنا، یہ انسان کو صحیح علم تک پہنچا دیتا ہے۔ اور اگر استاد کے بغیر کوئی سمجھنے کی کوشش کرے تو وہ گمراہ تو ہو سکتا ہے لیکن وہ صحیح سمجھ کی حد تک نہیں پہنچ سکتا۔